السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور میں اس سے آگے بڑھ کر بات بتاتا ہوں کہ ہر نماز میں انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جو ہے چلا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان راستوں پر جس راستوں پر تو نے نعمتیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، ان راستوں پر ہمیں مت چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہمیشہ کے ہمیشہ گمراہ ہیں، اس سے مراد وہ یہود ہیں، اس سے مراد وہ یہودی ہیں، جو لوگ جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو لوگ جو ہے ذلت، جن کو اللہ رب العزت نے ذلیل قرار دیا ہے، جن کو ضربت علیہم اللعنہ قرار دیا ہے قرآن میں، جن کو اللہ رب العزت نے یعنی مسکنہ کہا ہے، جن کو کہیں جو ہے خنزیر کا لقب دیا ہے، کہیں جو ہے بندروں کا لقب دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس سرزمین میں یعنی آج جو ہے فلسطین کے اندر اپنا دعویٰ بولتے ہیں کہ اگر آپ سے کہے کہ آپ کا گھر، آپ کا پڑوسی اور آپ کے دوسرے علاقے میں رہنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص کے عبداللہ کے گھر میں، عبداللہ کی جو جگہ ہے 100 گز کا جو پلاٹ ہے، اس میں ایک دکان ہم تمہیں دلائیں گے، تو بزرگ اور دوستو آپ خود فیصلہ کریے، عبداللہ جو ایک شخص ہے جس کا 100 گز کا پلاٹ ہے، باہر سے ایک شخص آنے والا یہ کہے ہم عبداللہ کے مکان سے تمہیں جو ہے ایک دکان دلوائیں گے، تو وہ شخص کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اسی طریقے سے بزرگ اور دوستو، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو 1817 میں جو 1800 ویلفیئر نے یہ قسم کھائی تھی، ایک جو ہے مشن میں ایک مشن تیار کیا تھا اور اس میں حلف اٹھایا تھا ہم فلسطین میں اسرائیل کو زمین دلوائیں۔ تو بزرگ اور دوستو بتاؤ کہ یہ جو ہے یہ برطانیہ کے وہ لوگ ہیں، برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا اس نے یہ حلف اٹھایا تھا، اور اس زمانے سے لے کر آپ دیکھیے اس زمانے میں ہندوستان کو سب سے زیادہ غاضب جو حرکتیں کی تھی اسی برطانیہ نے کی تھی، اور یہ وہ برطانیہ وہ ہے جب جو ہے یہ لوگ 1600 کے آخر میں ہندوستان میں آئے، اور پھر جو ہے 1700 کے آخر میں 1700 کے بیچ میں 1756 یا 57 میں بزرگ اور دوستو بنگال کی خاڑی کو قبضہ کیا، جہاں پر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا بنگال میں جو بڑا کاٹن کا کپڑا بنتا تھا پوری دنیا میں مشہور تھا، اور پوری دنیا کے لوگ بنگال میں کاروبار کی نیت سے آتے ہیں۔ جس طریقے سے آج بنگال اور بہار یہ پورا علاقہ بڑا تھا، آج جو ہے لوگ پوری دنیا میں کاروبار کے لیے مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں پوری دنیا کے لوگ یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے، اور یہاں کی چمنیوں سے اور یہاں کے کپڑوں کے کام سے پوری دنیا استفادہ ہوتی تھی، اور جو ہے یہاں کی کھاڑی مضبوط تھی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ اور جو ہے مرشد آباد کے جو وہ نواب تھے انہوں نے حکومتیں اسی وجہ سے کی تھی، کیونکہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے برکتیں دینے کا وعدہ، برکتیں ملی تھی، برکتیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر جو ہے 1756 میں اس کو جو ہے غضب کیا۔ اس کے بعد کرناٹک کی سرزمین جہاں پر جو ہے دوسرے زرخیز علاقے تھے اس کو جو ہے آخر میں 1800 کے آخر میں جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا، پھر جو ہے 1803 میں اس کے بعد جو ہے مدراس کو، اسی طریقے سے پنجاب کے کچھ علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جو ہے مکر و فریب کے ساتھ، جھوٹ گوئی کے ساتھ اور جو ہے آتنکواد کا ساتھ دے کر بزرگ اور دوستوں دنیا کے اندر بد امنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ برلن میں کیا ہوا اگر آپ دیکھیں گے، اسی طریقے سے جو ہے امریکہ نے کیا کیا، پھر ان لوگوں نے سب نے مل کر بزرگ اور دوستوں 1947 یا 1948 میں اسرائیل کو پنپنے دیا اور اسرائیل کو جو ہے آباد کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ آج دنیا اس کو ظلم نہیں کہہ رہی ہے، لیکن حق پسند لوگ، امن پسند لوگ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ فلسطینیوں کا ایک حصہ زمین، اسرائیلیوں کے 1 انچ زمین بھی جو ہے اس خطے میں نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جزیرۃ العرب سے نکالا تھا اور جزیرۃ العرب سے ان کو بھگایا تھا، اس کے بعد سے یہ لوگ جو ہے ہمیشہ
किसी मुल्क में इन्होंने हुकूमतें नहीं की सही तरीके से, और इनको मारा गया, पीटा गया, कभी जो है ये नसरानियों के साथ दिया, कभी जो है रोमन के साथ दिया, कभी जो है इन लोगों ने किसी की बना ली, आपस में इख्तिलाफ पैदा किया और आपस में अपनी जो है बागडोर मजबूत करते रहे। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कहा जाए कि हिटलर ने इनको मारा है तो हम नहीं कहते कि भाई जो है हिटलर ने कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन उसका एक वजह यह भी थी कि इनके मकरो फरेब से वो वाकिफ था, इसलिए इनके ऊपर मजालिम किए थे। और उसका एक जुमला आज जो है आपको मिल जाएगा, उसने कहा था कि मैंने जो है कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ा है कि दुनिया को मालूम हो जाएगा कि मैंने इनको क्यों छोड़ा है, इनके ऊपर मैंने अज़ियतें क्यों दी थी। आज दुनिया के अंदर ये लोग जो है ये लोग पनप रहे हैं और अपने लोगों को बड़ी बड़ी हुकूमतों के अंदर, मिस्र के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़े ओहदों पर फाइज किया है। आज मजबूर है अमेरिका भी जो इस्राइल का साथ दे रही है, लेकिन वहां के अमन पसंद लोग, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो मुजाहिरों पर निकले हैं, वो लोग जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर 90% से ज्यादा लोग अमन को चाहते हैं, जो है अमन को चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो इत्मीनान चाहते हैं, जो झगड़ा नहीं चाहते, जो लड़ाई नहीं चाहते। इसी तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप छोटे छोटे खित्तों में, छोटे छोटे हलकों में अगर कहीं बुराई का अगर आपको दिखेगा, बुराई नजर आएगी, तो उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अगर आप यूएनओ की बात कर लेंगे, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी बुनियाद बुजुर्गों दोस्तों, मैं डंके की चोट पर, और कोई डरने की बात नहीं है, आपको कह रहा हूं कि इसकी बुनियादी इल्यूमिनाटी को फरोग देने के लिए, और इसकी बुनियाद जो है दज्जाल की आमद के इंतजार के लिए, दज्जाल की आमद में राहें हमवार करने के लिए बनाया गया था। अगर आप जो है साबित करना चाहते हैं, साबित कर सकते हैं कि आज तक यूएनओ से क्या जो है दुनिया को फायदा हुआ बगैर नुकसान के। अगर जो है लड़ाई कराई तो रूस के टुकड़े करा दिए, अगर आप देखेंगे तो उससे पहले किस किस मुल्क के टुकड़े किए हैं, और जो है दूसरी जंग अजीम के बाद जिस मुल्क के अंदर गए हैं उस मुल्क के जो है सुलह करानी चाहिए, वहां पर जो है अपने सिक्कों को जमाने की कोशिशें की और लड़ाइयां कराई हैं। और सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान जो पहुंचा है वो इस यूएनओ के जरिए से पहुंचा है। आज अरब के शहजादे और इसी तरीके से अरब के 57 मुल्क जो है आज जो है उनके तलबे बने हुए हैं, उनकी जो है जूतियां सीधी करने वाले हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आज जो है अगर कोई शख्स इस्राइल को प्रमोट करता है तो हम जो है अपने सच्चे दिल के साथ ये कहना चाहते हैं, अपने दिल को इत्मीनान रखिए और अपने दिल को जो है टटोलिए कि नहीं, हम हर वक्त जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप लोगों के सामने रखता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ातिलुल मुस्लिमून अल यहूद हत्ता यख्तबियल यहूदिय्यु मिन वराइल हजरि वश्शजरि फयक़ूलुल हजरि वश्शजरि या मुस्लिम हादा यहूदियुन खल्फी ताल फक़्तुलूहु इल्ला गरक़द फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद। आपने फरमाया आखिरी दौर में एक लड़ाई होगी और वो यहूद के साथ होगी, और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा एक तरफ होगी, और उसके बाद सारी हुकूमतें जो दज्जाल के तलवे छाटने वाले और जो है दज्जाल की परस्तिश करने वाले वो यहूद वो एक तरफ होंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो ऐसा नजारा आएगा और ऐसा वक्त आएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला इसके बाद रावी है, कहते क़यामत तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जो है मुसलमान जो है यहूद को कत्ल न कर दे, और यहां तक के जो है वो यहूदी वो छुपेंगे, पत्थरों के पीछे छुपेंगे और दरख्तों के पीछे छुपेंगे और वो कहेंगे कि वो पत्थर और वो दरख्त बोल पड़ेगा और कहेगा वल हजर व शजर यकूल या मुस्लिम, ए मुसलमान मर्द मुजाहिद तू आ, हादा यहूदियुन खल्फी, यहूदी मेरे पीछे खड़ा है। पत्थर कहेगा मेरे पीछे खड़ा है, और इसी तरीके से पेड़ कहेगा मेरे पीछे खड़ा है, फक़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दे, इल्ला गरक़द, यानी गरक़द एक दरख्त है कि उस दरख्त के अलावा सब के सब जो है पत्थर और जो है दरख्तें सब जो है इस बात की गवाही देंगे कि मेरे पीछे यहूदी है।
سوائے غرقت کے. اس لیے یہودیوں نے جب سنا تو بزرگوں اور دوستوں یہودیوں نے اس کا اپنا جو ہے اپنا پیڑ بنا لیا اور اس میں انہوں نے سوچا کہ سب سے زیادہ غرقت کو لگایا جائے. اس لیے اسرائیل میں آپ کو سب سے زیادہ غرقت کے پیڑ ملیں گے کہ ہمیں جو ہے چھپنے کی جگہ مل جائے. یعنی سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین ایک یہود کر رہا ہے کہ ہمیں پٹائی ہوگی تو ہمیں یہ پیڑ بچائے گا. بزرگوں اور دوستوں آج مسلمان اپنے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے پسے پش ڈال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ پرانی باتیں ہیں, اونٹوں کا زمانہ ہے, اب تو مرسیڈیز کا زمانہ چل رہا ہے, اب تو اس سے زیادہ جو ہے بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. بزرگوں سوچئے اگر جو ہے ہم اور آپ اس وقت میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے پیروی کرنے والے نہ بنے اور سچے پکے پیرو نہ بنے تو ہمارا ایمان کا اللہ ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں نہیں معلوم آج ہمارے ایمان سے زیادہ وہ بچہ بزرگ اور دوستوں جو ملبے کے جہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور کل بھی جو ہے ظلم ہوا ہے اور کتنے جو ہے اس سے پہلے کتنے ہاسپٹلوں کو داغ دیا گیا. آپ بولیے کس مذہب کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہتے لوگوں کو نہتے مظلوموں کے اوپر بمباری کی جائے اور ان کو پریشان کیا جائے. آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ جو ہے مسلمان مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتح مکہ کا وقت آیا کہ دیکھو کسی درخت کو مت کاٹنا, کسی بوڑھوں کے اوپر ظلم مت کرنا, کسی عورت کے اوپر ظلم مت کرنا, کسی بچے کے اوپر ظلم مت کرنا. جو تمہارے مقابلے کے لیے آئے ان سے مقابلہ کرنا. اگر تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آتا ہے لیکن وہ ظالم ہے, اگر وہ گھر کے دروازے کے اندر گھر کے اندر قید ہو جاتا ہے تمہیں اس کے اوپر بھی ظلم کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام یہ جنگ کے میدان میں یہ میسج دے رہا ہے, جنگ کے میدان میں یہ باتیں کر رہا ہے. اور آج امت مسلمہ کا نوجوان اسی اسلام کو سب سے زیادہ سچا پکا مذہب اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے فرمایا سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور مسلمان آج اپنے پروردگار کی آج اپنے نبی جو ہے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر آپ کی مخالفت کر رہا ہے. زبان قال سے نہیں لیکن زبان حال سے کہہ رہا ہے نبی کی سنتوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے. نبی کی سنتوں کو رکھنے میں لوگ شرما رہے ہیں اور قطرا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم جس کا جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر ہم چھوٹے محسوس ہوں گے, وہاں پر ہمیں جو ہے برا محسوس کیا جائے گا, خاندان میں ہمیں دیکھیں گے بری نظر سے. خدا کی قسم اگر آپ کے دل میں ایسا ہے آپ اس خاندان کو چھوڑ دیجئے, ایسے ماں باپ کو ایک طرف کر دیجئے. آپ کے ذہنوں میں اگر یہ ہے ایسے کاروبار کو آگ لگا دیجئے. آپ کے ذہنوں میں اگر ایسا ہے ایسی پڑھائی کو آپ چھوڑ دیجئے, آپ ٹھیلی لگا لیجئے, آپ کوئی مزدوری کر لیجئے, لیکن آپ یہ عہد کر لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رتی برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بزرگ اور دوستوں اس سے کم سودا نہیں ہوگا, ورنہ کل قیامت کے دن جب ہاتھ پکڑ کر جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی, آپ کہہ دیں گے سحقن میری نظروں سے اس کو دور کر دیا جائے. جس وقت میری سنتیں مٹ رہی تھی یہ اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ آخر سنت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, لوگ کیا کہیں گے, خاندان کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے. بزرگ اور دوستوں اس وقت اگر آپ سنتوں پہ نہیں کھڑے ہیں, اس وقت آپ اگر سنتوں کو مضبوطی سے نہیں تھامے ہیں, بزرگوں آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا ایمان جو ہے کس کم درجے تک, ہمارا ایمان کہیں ایسا تو نہیں ہے سلب کر لیا گیا ہو, ہمارا ایمان کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا ایمان مٹ چکا ہو, ہمیں جو ہے تجدید ایمان کی ضرورت کرنی پڑے. اس لیے سنتوں کو شوق, سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ تو فلسطین کے مسلمان جو ملبے کے اندر جنہوں نے اپنی قبریں بنا لی ہیں, جو بچے جو ہیں ملبے کے اندر اپنی قبریں بنا لی ہیں, لیکن اسلام کے ناموس کے خاطر وہ اپنی زندگیوں کو گوا رہے ہیں اور چہرے جو ہے خوشی سے لہر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اسلام کے خاطر مر رہے ہیں. بزرگوں اگر جو ہے اب بھی ہم نہ جاگے تو جو ہے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما گناہوں کو معاف فرما خطایا کو درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں یقیناً ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ لیکن تیرے بندے ہیں یا اللہ اگر تو چاہے تو یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے یا اللہ تجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ رحم فرما دے یا اللہ دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرما سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ آج مسلمان جو ہے اپنے پروردگار کو ناراض کیے ہوئے ہیں یا اللہ یقیناً آپ جو ہے آپ ناراض ہیں یا اللہ ہم تو توبہ بھی نہیں کرتے ہیں یا اللہ آپ کے قبضے میں بھی توبہ ہے یا اللہ آپ تو ہمارے توبہ کی کیفیت پیدا کر دیجئے توبہ کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ اس توبہ کو قبول بھی فرما لیجئے یا اللہ آج پورے دنیا میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے کیا مائیں کیا بہنیں کیا بچے یا اللہ ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں الوداع کہہ رہے ہیں کوئی ملبے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے کوئی ستون کے نیچے پڑا ہوا ہے یا اللہ کسی کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں یا اللہ یہ مظالم یا اللہ یہود اور نصارہ کی طرف سے آ رہے ہیں جس پر تو نے غیر المغضوب علیہم کہا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اگر آپ جو ہے ناراض نہیں ہے یا اللہ ہم خوش ہیں ہمیں اطمینان عطا فرما دیجئے یا اللہ نصرتیں عطا فرما دیجئے یقیناً ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے یا اللہ کمی نہیں ہے یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم ایسا امتحان نہیں دے سکتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے گناہوں سے یا اللہ معافی اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے رحم فرما دیجئے یا اللہ خاص طور پر اس وقت میں فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرمائیے نصرتیں فرما دیجئے حماس کے مجاہدین کی نصرتیں فرما دیجئے اور ابو عبیدہ یا اللہ ان کے اندر ہمت عطا فرما دیجئے آج جو اعلان جو بات کہہ رہے ہیں یقیناً ایمانی شجاعت کی وجہ سے ہے ایمانی حرارتوں کی وجہ سے ہے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دیجئے یا اللہ صحابہ والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ بزدلی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا اللہ خوف سے ہماری حفاظت فرما دیجئے دلوں میں اطمینان چین اور سکون عطا فرما دیجئے یا اللہ رحم فرما دیجئے جو لوگ جو ہے پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ کیا عالم ہوگا جہاں پر پانی نہیں کھانا نہیں ہے جہاں پر دوسرے اشیاء زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر خوش ہے یا اللہ ایسے ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آج تو اپنے ایمان کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہم منافق نظر آ رہے ہیں ہم جو ہے منافق کی صفوں میں کھڑے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کل قیامت میں ہمارا گروان پکڑا جائے یا اللہ ہمارا جو ہے کالم ہماری پکڑی جائے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں کم سے کم جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں آپ اگر توفیق دیں گے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے آپ توفیق دیں گے سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے آپ توفیق دیں گے دین پر کھڑے ہو جائیں گے آپ توفیق دیں گے دین کے علم بردار بن جائیں گے یا اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے سب کچھ
آپ کے قبضے میں ہے، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یا اللہ رحم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا دیجئے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں مہیا فرما دیجئے، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں بڑی کی شکلیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی جائز مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے پردہ نہیں ہے۔ یا اللہ رحم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے جو ہے لوگ، ایک بات یہ عرض کرنی تھی، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کسی ورکر کی تلاش میں، اور ہمارے پاس بہت سے ورکرز بھی آتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کام وغیرہ دلوا دیجئے۔ اس لیے جو ہے اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے، کسی کو سیلس مین رکھنا ہے یا کسی کو جو ہے آپریٹر رکھنا ہے، تو وہ آ کر جو ہے مسجد کے ہمارے حسن بھائی ہیں اور اسی طریقے سے ہاشم بھائی ہیں، ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں اگر، اور اسی طریقے سے جو لوگ کام چاہتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جائے گی، مسجد کا پلیٹ فارم یوز ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کام والے چاہیے تو وہ بھی جو ہے آ کر مل سکتے ہیں، اور کسی کو جو ہے یعنی کام چاہیے وہ بھی جو ہے آ کر مل سکتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو کا پتہ بتا دیا جائے کہ فلاں یہ بندہ جو ہے اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، آپ اس کام میں رکھ لیجئے۔ مسجد سے اس کی شروعات ہوگی اور مسجد سے اس کا تعلق جڑے گا، ایک دوسرے کی مدد ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے کام کی تو وہ بھی آ کر اپنا جو ہے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کر دیں، اور جن کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے وہ بھی آ کر جو ہے اپنا پتہ، فون نمبر وغیرہ لکھوا دیں، انشاءاللہ ایک دوسرے کا بھلا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی ساتھی بیمار ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے یعنی ٹی بی کا مریض ہے، تو کچھ ہاسپٹل والوں نے کنسلٹ کیا ہے، وہ فری میں جو ہے ان کا علاج کریں گے، راشن بھی دیں گے، تو اس کے لیے آپ جو ہے حسن بھائی، ہاشم بھائی، حاجی نعیم الرحمن صاحب سے آپ جو ہے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی کام کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔